آپ کا احسان ہے اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اس محبت اور جو ہے وہ پیار کا اظہار کیا، کیونکہ افطاری کے ٹائم میں 10-15 منٹ رہتے ہیں، آپ کے لیے یہاں پہ افطاری کا انتظام ہے، لیکن میں نے اور اجمل آصف صاحب نے آگے چوری طاہر گجر جو ہے وہاں پہ چھتی چک میں افطاری کا انتظام ہے، تو ہمیں وہاں پہ جانا ہے۔ تو اس لیے اس مختصر وقت میں میں آپ کے سامنے یہی گزارش کر سکوں گا کہ یہ 12 کروڑ روپے کی لاگت سے جو سڑک تعمیر ہوئی ہے، اس سے متعدد آپ کے جو گاؤں ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے سفر میں اور آنے جانے میں جو ہے وہ مدد ملے گی۔ دراصل اس مرتبہ جب کوئی 2-2.5 مہینے کے لیے ہمیں پنجاب میں حکومت ملی تو خوش قسمتی سے اس وقت بجٹ جو ہے وہ بن رہا تھا، اور آپ کے حلقے کی پوزیشن یہ ہے کہ جو بڑی روڈز تھی ان سے گزرنا مشکل تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ جو بائی پاس ہے، آج میں خود بھی جو ہے وہ بائی پاس سے ہو کے آیا ہوں، اور میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ویسے تو شہر آنا جانا کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ روز آتے اور جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا یہ گلہ تھا کہ جی ہمیں شہر جانا پڑتا ہے۔ تو میں نے بائی پاس پہ اپنا جو ہے وہ مرکزی دفتر جو ہے وہ تعمیر کر لیا ہے، اور ان قریب عید کے بعد کوئی 2-4 دن بعد ہی انشاءاللہ تعالی میں وہاں پہ آپ کو دعوت دوں گا اور اس کا ہم افتتاح کریں گے۔ تو پھر میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے وہ یہاں پہ آپ سے ملاقات کے لیے موجود ہوا کروں گا۔ تو یہ جو بائی پاس ہے، یہ بائی پاس جو ہے اب کسی کو بھی، ہر بندے نے جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جانا ہے تو بائی پاس سے ہو کے ہی جانا ہے۔ تو بائی پاس کی تعمیر کے اوپر کوئی تقریباً 250 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ ہوا ہے۔ اگر 250 کروڑ روپے کی رقم اگر میں آپ کے حلقے کے گاؤں میں جو ہے وہ رکھ دیتا تو میرا خیال ہے کہ پھر آج میں آپ سے پوچھتا کہ جی کوئی سڑک ہے بقایا جسے بنایا جانا چاہیے، تو آپ کہیں جی ساری بن گئی ہیں، کوئی بقایا نہیں۔ لیکن یہ بائی پاس کا بننا بھی ضروری تھا۔ اسی طرح سے یہ امی پور روڈ جو ہے، یہ بھی تقریباً کوئی 20-25 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہوئی ہے۔ میں آج اس سے گزر کے آیا ہوں، آپ یقین کریں آپ روز گزرتے تھے کہ شہر سے یا غلام محمد آباد سے امی پور روڈ کے اوپر یہاں تک آنا جو ہے وہ ایک عذاب تھا، لیکن اب وہ بھی انشاءاللہ تعالی موٹر وے سٹینڈرڈ کی جو ہے وہ سڑک بن جائے گی، لیکن اس کے اوپر ایک بڑی رقم جو ہے وہ خرچ ہوگی۔ تو اسی طرح سے جو آپ کے بڑی روڈز تھی ان کے اوپر بڑی رقم جو ہے وہ خرچ ہوئی، اور ان کا بننا بھی ضروری تھا۔ اگر ایک گاؤں کی سڑک دوسرے گاؤں تک ٹھیک ہے، لیکن جب دونوں گاؤں کے لوگ شہر جائیں امی پور روڈ کے اوپر تو وہاں پہ جو ہے وہ بالکل کھڈے ہوں، وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو 10 منٹ کی جگہ کوئی آپ کو 1 گھنٹہ پورا لگے، اور آپ کی جو ہے وہ گاڑیاں بھی خراب ہوں، تو وہ یہ بات جچتی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے یہ بڑے کام ہوں، بڑی روڈز بنے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کی محلہ یا گاؤں کی روڈز ہیں وہ بنے۔ تو یہ اس سال ہمیں جو تھوڑا سا موقع ملا تو اس میں تقریباً اگر سارے فنڈز ملائے جائیں تو یہ کوئی 350-400 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہیں یہ آپ کے حلقے میں امی پور روڈ ہے، بائی پاسز ہیں، پھر اس کے بعد جو ایک سڑک جو ہے وہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم حلقے کو ایک طرف سے شروع کریں گے اور دوسری طرف تک جو ہے وہ سڑک مکمل کریں گے، تقریباً وہ کوئی 92 کروڑ روپے کی سڑک ہے ایک ہی، اور وہ بن رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب وہ آپ کے گاؤں کے ارد گرد سے یا گاؤں میں سے گزرے گی
تو اس سے بھی آپ کو پورے حلقے میں اور سرگودا روڈ سے لے کے جنگ روڈ تک اور آگے سمندری روڈ تک آپ کو ایکسیس ملے گی۔ اسی طرح سے 22 گاؤں کی جو ہے وہ سوئی گیس جو ہے وہ منظور ہو کے پائپ لائن جو ہے وہ بچھنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن ابھی کوئی تقریباً 20-25 گاؤں رہتے ہیں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ دوست جو ہیں وہ اس میں تھوڑا اپنا جو ہے وہ ناراض نہ ہوں، یہ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ باقی گاؤں میں بھی اور پورے حلقے میں ہر گاؤں میں انشاءاللہ تعالی گیس مہیا کی جائے گی۔ بجلی کے جو کام ہیں، چیئرمین فیسکو یہاں پہ اسٹیج پہ موجود ہیں، جو ان کے سی او ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ بالکل میرا دعویٰ ہے کہ کسی گاؤں میں بجلی کا جو بھی کوئی کام رہتا ہے، کوئی پول ہیں، کوئی تاریں ہیں، کوئی کنیکشن ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے جو ہے وہ 1 مہینے میں نے ان کو ٹارگٹ دیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ مکمل کریں۔ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی ایسی بات ہو کہ کام نہ ہو رہا ہو تو پھر جب بھی میں ادھر بائی پاس پہ اپنے آفس میں موجود ہوں تو آپ وہاں پہ تشریف لا کے جو ہے وہ مجھے بتا سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کے باوجود ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتہائی نامساعد حالات میں جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ سنبھال رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے، آپ دیکھیں کہ 31 مئی 2018 کو ملک کہاں تھا؟ ملک کہاں تھا اس وقت؟ ڈالر جو ہے وہ 110-12 روپے پہ تھا یا نہیں تھا؟ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 65 روپے لیٹر تھی یا نہیں تھی؟ چینی جو ہے وہ 50 روپے کلو تھی یا نہیں تھی؟ آٹا جو ہے وہ 35 روپے کلو تھا یا نہیں تھا؟ تو پھر اس وقت کیا وجہ بنی کہ میاں نواز شریف کے دور میں جب 2013 میں آپ نے مسلم لیگ نون کو اپنا مینڈیٹ دیا، اس وقت 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دہشت گردی کے واقعات روز ہو رہے تھے۔ ہم نے 2013 سے لے کے 17 تک دہشت گردی کا بھی خاتمہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ کیا اور ملک کو ترقی کی طرف لے کے گئے، اور ملک جو ہے وہ 6.2% کے حساب سے ترقی کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ضرورت تھی اس فتنے کو جو ہے وہ لانے کی؟ اس فتنے کو لانے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ سازش کی گئی، باقاعدہ 7 ججز ملے۔ وہ ایک بابا رحمتے بنا ہوا تھا جو کہ بعد میں بابا زحمتے ثابت ہوا۔ اس نے آپ کے علم میں ہے کہ کیسے کیسے فیصلے کیے، کس طرح سے انہوں نے ناجائز بلا جواز جو ہے میاں نواز شریف کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا، اور کس طرح سے سازش کر کے اس فتنے کو، جس نے اس ملک میں اوئے توئے کا کلچر انٹروڈیوس کروایا۔ بے شرم آدمی نہ کسی کی عزت کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اسے عزت کا سلوک کرنا آتا ہے، نہ اس کی کو اپنی عزت ہے۔ اس نے اپنی نجی زندگی میں ایسے کام کیے ہیں کہ اس قسم کا کام اگر ہمارے گاؤں میں کو کرے تو لوگ اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پہ بٹھا کے گاؤں میں اس کا چکر لگواتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ گئے نا جو میں بات کہہ رہا ہوں، یعنی ایسا کام کوئی کرے نا ادھر گاؤں میں تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ یعنی اس کردار کا یہ آدمی، اور پھر اتنا بدبخت ہے کہ کہتا ہے کہ میں، اب دیکھیں جمہوریت ہے، جمہوریت میں آپ نے مجھے ووٹ دیا، بہت سارے لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ ایک گاؤں میں آپ کو 1000 لوگ ووٹ دیتے ہیں، 600 لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ جی ان 600 کو تو ہم نے اس گاؤں میں رہنے نہیں دینا، یہ تو سارے چور ہیں، یہ تو سارے ڈاکو ہیں، ان کو تو ہم نے جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ کام نہیں کرنے دینا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ معاشرہ چل سکتا ہے؟ لوگ پھر یہاں پہ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں؟ اس بدبخت کی تھیوری یہ ہے۔ یہ اپنے مخالفین کے متعلق کہتا ہے کہ ان کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس دن سے پہلے کہ مجھے اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے میں مر جاؤں، اور ہر روز
لیکن بیوقوف انسان ہے، وہ ہمیشہ یہی بات جو ہے وہ کرتا ہے. اور 4 سال یہ برس اقتدار رہا ہے. 4 سال میں ہم اس کے ساتھ برابر سیٹوں پہ بیٹھے تھے. اس نے کبھی ہمارے ساتھ نہ دعا نہ سلام نہ ہاتھ ملایا. ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے. میرے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنایا جسے کسی نے دنیا میں تسلیم نہیں کیا. میرے مخالف ترین لوگوں نے بھی، انہوں نے کہا جی کو اور الزام لگائیں تو لگائیں، لیکن یہ بات غلط ہے جو آپ نے مقدمہ بنایا. یعنی اس قسم کا انتقام جو ہے وہ اس نے لیا، اس قسم کی اس نے حکومت کی، اور 4 سال کے اندر کوئی پالیسی نہیں ہے. یعنی اب آ جاتا ہے روز اور آ کے ٹی وی پہ کہتا ہے جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. او بھائی 4 سال میں تم نے کیا کیا ہے؟ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے دور حکومت کی جو ہے وہ 100 موٹر ویز، میٹروز، ہاسپٹل، یونیورسٹیز، ہم تو بتاتے ہیں کہ بھی ہمیں اگر آپ نے موقع دیا تو ہم نے یہ کام کیے. یہ موٹر ویز پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ آپ لاہور سے شروع ہو پشاور تک جائیں، اور لاہور سے شروع ہو آپ پشاور تک جائیں، پشاور سے آپ جو ہے وہ آپ ملتان، سکھر اور کراچی تک جو ہے. اب لوگ جو ہے وہ سکھر سے، کراچی سے جو ہے وہ صبح چلتے ہیں اور شام کو سپہر کو جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے. تو تم بتاؤ نا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کدھر ہے تمہاری 1 کروڑ نوکری؟ یہاں پہ تو ہر گھر میں جو ہے، ہر گاؤں میں لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، لیکن وہ 1 کروڑ نوکری آپ کی نہیں مل رہی کہ وہ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے وہ 50 لاکھ گھر جو تم نے کہا تھا کہ میں بنا کے دوں گا؟ کوئی 50 لاکھ گھر نہیں ہے. باس سوائے اس کے کہ تم نے انتقام لیا، جھوٹ بولا، جھوٹے مقدمات قائم کیے اپنے مخالفین کے خلاف، اس کے علاوہ 4 سال میں کوئی کام نہیں کیا. ایک کام کیا، پہلے کہتا تھا کہ میں IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں. بڑا اچھا ہوتا اگر خودکشی کر لیتا، لیکن خودکشی نہیں کی. خودکشی نہیں کی تو وہ IMF کے پاس چلا گیا. اب اس کے ساتھ جو اس نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کو پورا کرتے 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 جو ہے ڈالر جو ہے وہ 300 کے قریب پہنچ گیا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ بھی 300 کے قریب پہنچ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ معاہدہ جو ہے اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر بھی جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ سے نہیں بچتا. اور اگر اس کو پورا کرتے ہیں تو جن شرائط کا اس نے وعدہ کیا ہے ان شرائط کو پورا کرنا، یہ آپ بھی روز کی بات ہے، آپ روز دیکھتے ہیں کہ جی آج یہ کر دیں، آج وہ کر دیں، گیس میں سبسڈی ختم کر دیں، بل بڑھا دیں، بجلی کے بل جو ہے وہ ان میں سبسڈی ختم کر دیں، ان کو بڑھا دیں، پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، ڈیزل کی قیمت بڑھائیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو IMF کے معاہدے کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہیں، جس وجہ سے آپ کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. لیکن میں اب وقت کی قلت کی وجہ سے میں آخری بات آپ سے کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب بھی ملک جو ہے وہ کبھی مشکل وقت میں آیا، چاہے وہ 99 میں جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو پوری دنیا نے ہمارا بائیکاٹ کیا تھا، چاہے وہ 2013 جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جو ہے وہ سوات میں پہنچ چکی تھی، کہتے تھے اسلام آباد بس آنے والی ہے. تو جب بھی ملک جو ہے وہ مشکل میں آیا، پاکستان مسلم لیگ نون پہ آپ نے اعتماد کیا، اور میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک کو مشکل سے نکالا. یہ تاریخ گواہ ہے. 90 کی دہائی میں جب مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کا دور تھا، دنیا باہر سے آ رہی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے پاکستان ترقی کر رہا ہے. اب بھی ہم مشکل میں ہیں، مشکل دور ہے. آپ پاکستان مسلم لیگ نون پر، میاں نواز شریف پر اعتماد کریں. انشاءاللہ تعالی اس فتنے نے جو یہ ملک کو مشکلات میں ڈالا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ملک کو نکالیں گے.